नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जी नायब सदर मरियम नवाज़ मीडिया से ॻाल्हाए रही है। आप वो सबूत निकालते और जजेस के आगे उनकी टेबल पे रखते, तो कभी कोरोना हो जाता है, कभी एक वकील बदल जाता है, कभी दूसरा वकील बदल जाता है, कभी तीसरा वकील बदल जाता है। आज भी जो पिछली दफा वकील अपॉइंट हुए थे वो आज नहीं आए। नैब क्लूलेस है। तो मैं मुअज़्ज़िज़ बेंच से जस्टिस अतर मनहल्ला साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर नैब के पास सबूत नहीं है और अगर नैब जानबूझ के इस केस को ड्रैग कर रही है, तो मेरे जो बतौर शहरी पाकिस्तान के जो राइट्स हैं उनको वायलेट ना होने दिया जाए। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे सजा दें, मुझे टांगें, लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं है, नैब हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस, तो फिर मेरे बेसिक राइट्स को प्रिजर्व करते हुए मेरा ऑनर एट स्टेक है। जब मैं अदालत में जाती हूँ मेरा ऑनर एट स्टेक है, तो मेरा एक राइट है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अदलिया से कि नैब की इस ज्यादती का नोटिस लें, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये बात मैं करना चाहती हूँ। मैं इजाज़त नहीं दूंगी किसी को भी, या चाहे वो नैब हो या वो कोई झूठा मुकदमा हो, कि इस तरह से मरियम बनाम स्टेट की आवाज़ें लगा करें और जब एविडेंस प्रोड्यूस करने की बात आए तो वहां पर नैब जो है वो पतली गली से निकल जाए। ये नहीं होगा। अगर कोई गलत काम किया है, कोई जुर्म किया है, तो मुझे टांग दें, लेकिन अगर मैंने नहीं किया, अगर नैब झूठी साबित हुई है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, तो फिर नैब को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जी मैडम, क्या कहेंगी? गवर्नमेंट तो चेंज होगी, इमरान खान साहब घर भी चले गए, लेकिन वो एक बयानिया लेके चले अपनी छोटी हुकूमत का ताना दे देते हैं, कभी कोई इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि जो महंगाई का जिन है वो काबू से बाहर होता जा रहा है। क्या करने? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और बात यह कि मैं ये बार बार कह चुकी हूँ कि जिस इंसान के पास 4 साल में 4 सेकंड अपनी कारकर्दगी पे बात करने के लिए कुछ ना हो, जिसका दामन जो है वो कारकर्दगी से खाली हो, 25,000 अरब रुपए के कर्जों का रिकॉर्ड इमरान ने बनाया, और उसके बाद भी उनके पास एक ईंट नहीं है दिखाने के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान में लगाई है, तो जाहिर है तब तो फिर आपको साजिश की भी ज़रूरत पड़ती है, ख़त की भी ज़रूरत पड़ती है, मरासले की ज़रूरत भी पड़ती है। और बात यह है कि जितनी बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान से हुई है, पाकिस्तान के साथ हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, इतना तो कोई गैर मुल्क की साजिश का बाप भी नहीं कर सकता था पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान खान कर चुका है। और आज मुझे मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर इसरार साहब की भी वो बात याद आ रही है, शहीद हकीम सईद साहब की भी बात याद आ रही, जिन्होंने ये बात 90s में कह दी थी कि इमरान खान को इस मुल्क के ऊपर लाने के लिए, इस मुल्क को खराब करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज वो बात मुझे समझ आई है। और ये साजिश जो इमरान खान कर चुका है पाकिस्तान के साथ, ये साजिश तो कोई पूरी दुनिया के ममालिक जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो भी मिल जाएं तो वो भी नहीं कर सकते ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ। और आप कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा इक़्तिदार से निकला, तो भाई पाकिस्तान की कौम अच्छी तरह जानती है, जिस इंसान ने पाकिस्तान की आवाम से उसकी रोटी छीन ली, उसकी चीनी छीन ली, उसका आटा छीन लिया, उसकी अद्वियात छीन ली, उसकी मईशत को ICU में पहुंचा दिया, उसके जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उनको दुश्मनों के सफ में धकेल दिया, तो वो खतरनाक नहीं होगा इस मुल्क के लिए तो और क्या होगा? तो जब इसमें मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि कल तक आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि अभी 4 हफ्ते पहले तक तो वज़रा जो इमरान खान के थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है। अब अचानक 4 हफ्ते बाद आपको महंगाई याद आना शुरू हो गई है, आपको महंगाई नजर आना शुरू हो गई है। आज आप जब टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं महंगाई के खिलाफ, अपनी ही लाई हुई महंगाई के खिलाफ, तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि जो आपको देखने वाले हैं वो आपके ऊपर थू थू कर रहे हैं। 4 साल में आपने जो मईशत का बुरा हाल किया, उसको तबाह किया, उसको बर्बाद किया, उसकी जिम्मेदारी आप 4 हफ्ते में आई हुई हुकूमत पर डाल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो 190 पे चला गया, तो 189 पे 4 साल में आपने 105 रुपए से 189 पे आपने जब डॉलर पहुंचाया, तो पहले तो उसका हिसाब देना। और आपने जो
آئل اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں ان کو ڈیفر کیے رکھا کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے. آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لا کر کھڑا کر دیا. تو آج پریس کانفرنسز کرتے وقت آپ کو شرم نہیں آتی؟ تھوڑا سا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر پریس کانفرنس کرنے آیا کریں کہ وہ منافق کا چہرہ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ مہنگائی آپ کی وجہ سے، لوگ جانتے ہیں کہ آج جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے وہ آپ کی وجہ سے، لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈالر آج جو اوپر گیا وہ آپ کی وجہ سے. نواز شریف تو 55,000 پر چھوڑ کر گیا تھا سٹاک مارکیٹ. جب آپ کسی اناڑی کو لا کر بٹھاتے ہیں، جب کسی کھلنڈرے کو آپ لا کر کرکٹ کے میدان سے اٹھ کر آپ پہنچا دیتے ہیں اقتدار کے ایوان میں، تو پھر وہ یہی کرے گا. اس کو نہیں پتا معیشت کس چیز کا نام ہے. اس نے جاتے جاتے جو آگ لگائی ہے پاکستان کے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے برے اثرات پاکستان کی فارن پالیسی پہ آئے ہوں گے. اس کو دھوتے دھوتے ہمیں کئی سال لگ جائیں گے. 4 سال میں وہ پاکستان کو 400 سال پیچھے دھکیل کر گیا ہے. تو یہ جو چورن اب وہ بیچے گا مہنگائی کا، وہ نہیں بکے گا. اور میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ اپوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کو جانے دیں عوام میں، یہ جا کے جواب دے لوگوں کو کہ 4 سال کی اس کی کارکردگی کیا ہے. کیوں اس نے آٹے کو 30 روپے سے جو ہے وہ 80 روپے پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں اس نے چینی کو 50 روپے سے 120 روپے پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں اس نے ڈالر کو 105 سے جو ہے وہ 190 پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں 55,000 جو سٹاک مارکیٹ تھی اس کو اس نے زیر زمین لے گیا؟ یہ کیوں ترقی کی جو شرح 6% پہ جا رہی تھی اس کو یہ زیر زمین لے گیا؟ اس کے جواب عمران خان کو دینے پڑیں گے. جب آپ اس سے یہ پوچھو کہ ادویات مہنگی کیوں ہوئی تو کہتا ہے خط آ گیا. جب آپ اس سے یہ پوچھو کہ آٹے کی قیمتیں کیوں بڑی، مہنگائی کیوں ہوئی، تو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہو گئی. تمہارے خلاف سازش نہیں ہوئی، بات یہ کہ تمہارے پاس بتانے کے لیے قوم کو کچھ نہیں ہے. اور آج جن حالات سے ملک دوچار ہے، جو حالات ملک کو درپیش ہے، اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان. حکومت کی چینی آٹا چور جو ہے آج مسلم لیگ ان کی اتحادی ہے، تو کیا وہ صاف ہو گئی یا وہ ابھی بھی چور ہی ہے؟ چور عمران خان ہے. چور عمران خان کے ارد گرد جتنے وزراء ہیں وہ ہیں جنہوں نے، ابھی آپ ایکس منسٹر کو لے لیں جو ایکس انفارمیشن کے منسٹر تھے، انہوں نے اپنے پرسنل رشتہ داروں کو قومی خزانے سے لاکھوں روپے تنخواہ پر اپوائنٹ کیا تھا. آپ کوئی بھی پاکستان کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہ شعبہ فرا خانوں سے بھرا ہوا ملے گا. ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری نوکریاں کروڑوں روپے لے کے فرا خان نے دے دی. پنجاب کے عوام کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 4 سال ان کا صوبہ جو ہے وہ گزار نہیں فرا خان چلاتی تھی، جس کے ڈائریکٹ لنکس جو ہے وہ بنی گالا میں جو ملکہ عالیہ ان سے ملتے تھے. تو یہ اگر کوئی بجلی چور ہے، دوائی چور ہے، آٹا چور ہے، چینی چور ہے، تو وہ عمران خان ہے. وہ اتحادی نہیں، وہ عمران خان خود ہے. اس کو وزیر اعظم تھا، وہ اس کو جواب دینا پڑے گا ان چیزوں کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں نے جب یہ سٹیٹمنٹس دیے تھے، اب ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. بدترین انتقام کے باوجود، بدترین جو ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نون اور شین آج بھی یوں ہیں اور انشاءاللہ یوں رہیں گے. نون بھی شین ہے اور شین بھی نون ہے. نواز شریف، شہباز شریف میں شین بھی ہے، نون بھی ہے. اور یہ جو چھچڑوں کے خواب ہیں نا، یہ انشاءاللہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. عمران خان کو ہٹا کر شہید بنایا گیا، اب نہ ہٹاتے تو اپنا جور پورا کرتا ختم ہو جانے. تو کیا آپ سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں؟ بالکل غلطی نہیں ہوئی. جس طرح سے جعلی ووٹوں سے آیا تھا، بلکہ ہم نے تو عزت سے گھر بھیجا ہے اس کو، ہم نے تو اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا ہے. لیکن کیا پاکستان اگر کھائی میں جا رہا تھا تو پاکستان کو بچانا عوامی نمائندوں کا فرض نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہیرو بنا دیا یا کیا بنا دیا؟ شہید بنا دیا. تو بھائی اگر وہ شہید ہوتے ہیں، اگر وہ جو کہ وہ ہو چکے ہیں، اب وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو ان کا سیاسی مستقبل انشاءاللہ تعالی ختم ہے. پاکستان کی جان اس نحوست سے چھوٹ گئی ہے.
لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے گا نا کہ وہ شہید بنے تو 4 سال کی کارکردگی اس کا منہ چڑھا رہی ہے. میڈم نومبر سے پہلے الیکشن ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ تو بالکل اسپیکولیشن کی بات ہے. ظاہر ہے الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے, کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2013 میں بھی جب نواز شریف کو پاکستان ملا تھا وہ بھی 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ والا پاکستان تھا, وہ دہشت گردی زدہ پاکستان تھا, وہ اس میں بھی معیشت اور مہنگائی کا برا حال تھا. لیکن 2-3 سال میں الحمدللہ نواز شریف نے اس پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھایا, لوڈ شیڈنگ کو ٹھیک کر کے دکھایا. لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے. انٹرم سیٹ اپ میں یا چھوٹے سیٹ اپ میں یا جو کم مدت کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں پاکستان کی عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فتنوں میں الجھنے کی بجائے نواز شریف کو جب بھی الیکشن ہو 2/3 میجورٹی دیں تاکہ وہ پوری قوت سے پوری طاقت سے پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدلے انشاءاللہ. جی دیکھیں یہ تو بڑی صاف سی بات ہے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے, اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالیں گے, اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے آئینی رول تک محدود رکھیں گے, اپنا ادارہ کار تک محدود رکھیں گے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس کی تو تعریف کی جانی چاہیے. اسی کے لیے پورے پولیٹیشنز اور ساری سیاسی جماعتوں کی تگ و دو ہے, ان کی سٹرگل ہے. صرف اس آئینی رول سے ایک انسان کو تکلیف ہے جس کو چیٹنگ کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, جس کو نقل کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, جس کے پاس اپنے پاؤں نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے. اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے, اور اگر سہارا نہیں ہوتا تو وہ 10 سیٹیں نہیں جیت سکتا پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں. تو اس کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ اداروں کو بھی کنٹروورشل بنائے, اداروں کو بھی سیاست میں گھسیٹے. وہ ایک ہی انسان ہے, اس کا نام ہے عمران خان, اور جب تک ادارے اس کے ساتھ تھے, اس کو پاکستان کے لیے سپورٹ کر رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ لکیریں ڈالنے سے وہ زیبرا نہیں ہو جاتا, تو انہوں نے کوشش کی کہ ساتھ آ جائیں, چل پڑیں. تب تک تو وہ سب جو ہے وہ سراج الدولہ تھے, سب اچھے تھے. اور جیسے ہی عمران خان کی کرسی کھسکی, اس کو اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے, اپنا اگلا الیکشن اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے جاتا ہوا نظر آ گیا. تو آج کوئی میر جعفر بن گیا, میر صادق بن گیا. تو کیا پاکستان کے عوام کوئی بیوقوف لوگ ہیں بھائی؟ ان کو سب سمجھ آ رہی ہے. یہ بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام بھی آرمی چیف کے لیے زیر غور آ سکتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن ظاہر ہے پاکستان کی افواج کا سربراہ ہمارے لیے بڑا محترم ادارہ ہے. پوری قوم جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے, حفاظت کے لیے افواج پاکستان کو دیکھتی ہے. تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے, شک و شبہ سے, ایک ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے, 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے, اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص, کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو, وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں.